وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فقال الله تعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه بخاری سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ الاعراف کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اور یہ آیت ہم نے اپنے کورس کے شروع میں بھی تلاوت کی تھی۔ یہ اصل میں جنتیوں کا کلمہ ہے، جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم تو ہرگز اس کی طرف راہ پانے والے نہ تھے، ہم تو اس کی طرف ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی زبان کو سیکھیں، اللہ کی کتاب کو پڑھنا سیکھیں، اس کی زبان کو سیکھیں، تو یہ صرف اللہ کی رحمت ہے، بس صرف اللہ کا خاص کرم ہے ہم پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ جنتیوں کا ایک کلمہ ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شکر کرتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کورس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پورا کریں، اور پھر یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ جو اگلا اسٹیپ ہے جو کہ ہم نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے، تو آج حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب یہ بہترین بننے کے لیے جو پلیٹ فارم ہے یہ بالکل اوپن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرٹیفکیٹ ہے کہ تم میں بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اب اس کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم قرآن سیکھ سکیں۔ اب اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے تاکہ ہم اس کو سیکھ کر آگے سکھا بھی سکیں، اور وہ جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو ہم لینے کے اللہ سے دعا کر سکیں کہ بہترین بننے کے، مسلمانوں میں بھی بہترین امت میں جو بہترین ہے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہم نے عزم یہ کرنا ہے ان کلاسز میں کہ انشاءاللہ ہم اس علم کو سیکھیں گے، ناغہ نہیں کریں گے، کلاسز پوری طرح لیں گے، گھر پہ بھی تھوڑی محنت کریں گے، اور انشاءاللہ اس علم کو سیکھنے کے بعد اس کو آگے بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمیں انشاءاللہ عہد کرنا ہے۔ علم بہت آسان ہے، یہ جو علم ہے قرآن کا یہ بہت آسان ہے، آپ یقین کیجیے تمام علوم میں سب سے آسان علم یہی ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں سورۃ القمر میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، یاد کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس کیا کوئی ہے جو غور کرے؟ تو دیکھیے جی، قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، قرآن کو یاد کرنا بہت آسان ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن حفظ کر لیا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی چھوٹی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو ورڈ ٹو ورڈ حفظ کی جا سکے، اور اللہ کا قرآن 600 پیجز، آپ دیکھیے تو سبحان اللہ، ایک بچہ جو 10-12 سال کا ہوتا ہے وہ حفظ کر لیتا ہے، جبکہ اس کو بیسک میتھمیٹکس جو ہے اس وقت وہ پوری نہیں آتی، صحیح ہے جی، اور وہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے، وہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس علم کو بہت آسان کر دیا ہے۔ قرآن سے ریلیٹڈ جو بھی علم ہے بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو آسان کیا، ٹھیک ہے جی، اور یہ زبان بھی بہت آسان ہے کیونکہ یہ تو قرآن کی زبان ہے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، کیونکہ بہت آسان ہے جس کو سیکھنا۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے تجوید کا کورس پورا کیا، صرف کچھ ایک آدھا چھوٹا ٹاپک رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو گرامر کا کورس ہے وہ بھی خیر خیریت اور عافیت کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے پورا کرنے کی توفیق پیدا فرمائے۔ تو تجوید کا جو کورس تھا اس میں لاسٹ ٹائم ہم نے رموز اوقاف پڑھے تھے، اور آپ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اگر آپ کے کچھ سوال جواب رہیں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس میں ضرور لیں گے۔ تو آپ کے کچھ سوالات جوابات ہوں گے اس سے متعلق، تو انشاءاللہ میں آپ کو موقع دوں گا، آپ ضرور ان کو پوچھ سکتے ہیں۔ اب ایک ساتھی نے بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ جناب ایک چھوٹی سی نون اکثر ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہے ایسے دو کلموں کے درمیان، یہ کون سی نون ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو جناب اس ٹاپک کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، آسان سا ٹاپک ہے بہت، لیکن اس کو جاننے سے پہلے آپ کو ایک بات اور جاننی پڑے گی، اور وہ بات بہت اہم ہے، خاص طور پہ گرامر کے حوالے سے۔ گرامر میں وہ تھوڑا سا آگے چل کے آتی ہے، لیکن چونکہ اب تجوید کا وہ ٹاپک ہمیں پڑھنا ہے تو ہم اس بات کو سرسری طور پہ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ جو حرف حمزہ جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، حمزہ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ حمزہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں حمزہ قطعی، قطعی طور پہ ہوتا ہے نا، قطعی طور پہ بولتے ہیں ہم، کچھ لوگ اس کو حمزہ اصلی بھی بولتے ہیں، صحیح ہے جی، اصلی حمزہ، اور دوسرا ہوتا ہے حمزہ الوصل یا حمزہ وصلی۔ اب یہ حمزۃ الاصلی اور حمزۃ الوصلی میں کیا فرق ہے؟ ویسے تو یہ ٹاپک بہت طویل ہے اور اس کے اوپر آپ پورا لیکچر سپینڈ کر سکتے ہیں اس کی پہچان کے اوپر، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے اس کو بتانے کی کوشش کروں گا، آپ سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ میں آپ کے سامنے مثال لکھتا ہوں سورۃ الفاتحہ سے۔ صراط الذین
انعمت علیہم. ٹھیک ہے جی, ایک مثال لکھی میں نے. سورۃ البقرہ کی شروع کی آیت سے ایک مثال لیتا ہوں. والذین یؤمنون بما انزل بما انزل. ٹھیک ہے جی, ایک اور مثال لیتے ہیں. وَأُولَئِکَ, پانچویں آیت کا آخری سا, وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَأُولَئِکَ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس کے برعکس تین مثالیں اور لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اور مثال لیتے ہیں. مالکی یوم الدین, یوم الدینی, یوم الدین, مالکی یوم الدین. ایک اور مثال لیتے ہیں. صراط الذین, صراط الذین. صراط الذین. اچھا جی, اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں نے آپ کے سامنے 6 مثالیں لکھی ہیں قرآن سے. مجھے ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ ان 6 مثالوں میں آپ دیکھیں جو دوسرا ورڈ ہے نا, جو دوسرا ورڈ ہے وہ سب کے سب حمزہ سے شروع ہے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پہلی 3 مثالیں اور دوسری 3 مثالوں کے حمزہ میں کیا فرق ہے؟ دوسروں میں شاید سائلنٹ ہے. پہلی ٹھیک 3 ہے, مثالوں میں حرکت ہے اوپر. صحیح ہے. اصل ہے اور دوسرے میں وصلی ہے, اس میں پڑھنا نہیں ہے, اس کو ہم آگے لے کے ملا لیتے ہیں. دوسرے میں حرکت نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ ملا کے پڑھنا ہے. ماشاءاللہ, آپ سب کا جواب جو ہے ماشاءاللہ صحیح ہے. تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو یہی حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطعی کی ڈیفینیشن ہے, اور آپ کو مزید مشکل ڈیفینیشنز اور مزید مشکل ٹاپک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حمزۃ القطعی, حمزۃ الاصلی, حمزۃ الوصلی کیا ہوتا ہے؟ حمزۃ الاصلی یا قطعی وہ ہوتا ہے, اب سنیں میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں, آپ نے بالکل صحیح باتیں بتائی ہیں ساری. حمزۃ القطعی وہ ہے جو ہمیشہ لکھنے میں بھی آتا ہے, پڑھنے میں بھی آتا ہے. کیا مطلب؟ ہم اس کو اگر پڑھیں الذین الگ پڑھیں اور انعمتا الگ پڑھیں تو انعمتا کا جو حمزہ ہے وہ پڑھا جاتا ہے. اب ملا کے پڑھتے ہیں الذین انعمت علیہم, ابھی بھی پڑھا جا رہا ہے. یعنی وہ یہ حمزہ جو ہے جو انعمتا کے شروع میں آیا ہے, یہ وہ حمزہ ہے جو ہمیشہ always لکھا بھی جائے گا, پڑھا بھی جائے گا. بیما انزلہ, اگر بیما کو الگ پڑھیں اور انزلہ کو الگ پڑھیں تو بھی حمزہ پڑھا جاتا ہے. اب ملا کے پڑھیں بیما انزلہ, ابھی بھی پڑھا جا رہا ہے حمزہ.
اس کا مطلب یہ حمزۃ الاسلی ہے جو ہمیشہ always لکھا بھی جاتا ہے, پڑھا بھی جاتا ہے, لکھنے میں بھی آئے گا, پڑھنے میں بھی آئے گا, ہمیشہ. تیسری مثال دیکھیں, واؤ کو الگ پڑھیں, اولائکا کو الگ پڑھیں تو حمزہ پڑھا جائے گا, اگر ملا کے پڑھیں تو بھی حمزہ پڑھا جائے گا. وَأُولَئِكَ یعنی حمزۃ الاصلی, حمزۃ القطعی جو ہے, حمزۃ القطعی وہ حمزہ ہے جو آپ الگ پڑھیں یا ملا کے پڑھیں وہ ہمیشہ لکھا بھی جائے گا, پڑھا بھی جائے گا, وہ اس ورڈ کا حصہ ہے. واضح ہو گیا سب کو حمزۃ الاصلی کیا ہے؟ اب آتے ہیں حمزۃ الوصلی کے پاس. حمزۃ الوصلی ایک ایسا حمزہ ہے, غور سے سنیے گا جناب, پہلے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں, پھر میں آپ کو اس کی تعریف, اس کی ڈیفینیشن انشاءاللہ بتا دوں گا. اگر ہم الگ الگ پڑھیں تو ہم پڑھیں گے رب اور پڑھیں گے العالمین. اب دیکھیے یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے, اس پہ حرکت ہے. اگر آپ الگ پڑھیں گے ورڈز کو تو یہ پڑھا جائے گا, لیکن جیسے ہی آپ ملا کے پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا رب العالمین. اب آپ نے با کو ڈائریکٹ لام سے ملا دیا اور حمزہ کو نہیں پڑھا. حمزہ ریڈنگ میں, ریسیٹیشن میں نہیں آئے گا, لیکن لکھا رہے گا اپنی جگہ, لکھا رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. صحیح ہے جی؟ آگے چلیں. اگر الگ الگ پڑھیں تو یوم الدین, بدلے کا جو بدلے کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور یوم دن. تو اگر الگ الگ پڑھیں تو حمزہ پڑھنے میں آ رہا ہے الدین, لیکن جیسے ہی ملا کے پڑھیں گے یوم الدین. اب کیا کیا, میم کو دال سے ملا دیا, یہ حمزہ پڑھنے میں نہیں آیا. صحیح ہے جی؟ آگے چلتے ہیں. صراط الذین, الگ الگ پڑھیں تو صراط الذین. اب الذین جو ہے اس پہ حمزہ پڑھنے میں آ رہا ہے الگ الگ, لیکن جیسے ہی ملائیں گے تو حمزہ پڑھنے میں نہیں آئے گا, تو کو ڈائریکٹ لام سے ملا دیں گے صراط الذین. تو حمزۃ الوصل کیا ہے؟ حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہے جو ملانے کی صورت میں, وصل کی صورت میں, اب دیکھیے اس کا نام وصلی کیوں ہے, جو وصل کی صورت میں یعنی ملانے کی صورت میں لکھا تو رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا, وہی حمزہ حمزۃ الوصلی کہلاتا ہے. سب کو کلیئر ہو گیا جناب؟ الحمدللہ بالکل کلیئر ہے سر. جی سر. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. تو اب جو ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو پہچانیں گے کیسے. دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس کو خوب پہچانتے ہیں. آپ قرآن کا مصحف کا کوئی بھی صفحہ کھولیں, اس میں آپ کو دونوں کی, اصلی کی بھی وصلی کی بھی, کئی مثالیں مل جائیں گی ہر صفحے میں. ٹھیک ہے جی؟ جو اصلی ہے نا اس پہ حرکت ہوگی تو آپ اس کو پڑھیں گے. صحیح ہو گیا جی؟ جو وصلی ہے نا اس میں جو ایشین مصحف ہے یعنی انڈو پاک والا جو مصحف ہے, اس میں اس حمزہ پہ کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی. دیکھیں یہاں پہ جیسے کوئی حرکت نہیں ہے, یہاں پہ بھی کوئی حرکت نہیں ہے, یہاں پہ بھی کوئی حرکت نہیں ہے, کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی اس پہ, تو ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں. اس کی سادی سی پہچان ہے. جو عرب مصحف ہے اس میں ایک ایڈیشنل پہچان بھی ہے اس کی, اس پہ حرکت تو نہیں ہوتی لیکن ایک چھوٹا سا صاد بنا ہوا ہوتا ہے. کیا بنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا صاد بنا ہوتا ہے, اور یہ صاد انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ حمزۃ الوصلی ہے. صحیح جی؟ وصل کا جو صاد ہے وہ بنا ہوتا ہے اس پہ کہ یہ حمزۃ الوصلی ہے. اس کو ملانے کی صورت میں پڑھنا نہیں, لکھا ضرور رہے گا. یہ حمزۃ الوصل ہے اور اس کی یہ سادی سی پہچان ہے. یہ بات بھی سب کو کلیئر ہو گئی جناب؟ جی سر. ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہے جب حمزۃ الوصل ہماری سمجھ میں آ گیا اور حمزۃ الاصل, تو اب ہم آ جاتے ہیں وہ جو گرامر, جو تجوید کا چھوٹا سا ٹاپک رہ گیا تھا اس کی طرف. کامران شام نے بجائے تھے کوڑا پھینک دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی جناب.
सर जी एक और सवाल इस मुतालिक से था कि जैसे वक्फ आयत होता है उसके बाद जी भी एक हुर्फ होता है अलीफ और उसके बाद कोई जैसा जी शीन हो गया तो अलीफ के जी ऊपर भी जो है पेश की तरह ये होता है और शीन के ऊपर जो है वो सुकून होता है तो उसको किस तरह से पढ़ा जाएगा इस बारे में ज़रा देखें जी रोशनी डालिएगा देखें जी ये जो टॉपिक है ना वजज़ाकल्लाहु खैरन कि हमज़ातुल वसल जो है ये बेसिकली हमज़ातुल वसल है हम उसको किस तरह पढ़ेंगे उसको क्या हरकत देकर पढ़ेंगे ये ग्रामर जब आप पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि उस हमजा को क्या हरकत देके पढ़ा जाता है। ये ग्रामर में जो है ना मुख्तलिफ टॉपिक्स में मुख्तलिफ जगह आता रहेगा, ठीक है जी। तो उसके लिए आपको हमारे साथ पूरे कोर्स में साथ साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह आपको पता चलता जाएगा कि हमजा जब शुरू में आएगा हमजातुल वसल तो उसको क्या हरकत दे के आप पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको साथ साथ ग्रामर के चलना पड़ेगा जनाब इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर इंशाअल्लाह वजज़ाकल्लाहु खैरन। ठीक है जी तो अब जो है वो हम कमरान हो गया इसका जी सर इसकी हो गई स्लाइड। ठीक है जनाब। अच्छा जी हमारा जो टॉपिक रह गया था उसका नाम है नून क़ुतूनी। नून क़ुतूनी एक ऐसी नून जिसका नाम है क़ुतून क़ुतूनी। क़ुतून अरबी में क़ुतून किसको बोलते हैं जनाब? हाँ जी सवाल को नहीं क़ुतून क़ुतून नहीं पता किसी को? कॉटन को बोलते हैं जनाब। कॉटन जो होता है ना कॉटन रुई उसको बोलते हैं क़ुतून। सही है जी। जो कपड़े होते हैं कॉटन के उसको क़ुतून के कपड़े बोलते हैं। सही है जी। कॉटन को क्या बोलते हैं अरबी में? क़ुतून बोलते हैं। रुई को रुई जो होती है ना कपास रुई उसको। तो ये नून जो है ना ये बिल्कुल रुई की तरह होता है। अच्छा अब इसका नाम ऐसा क्यों है? जिस तरह इसके दो राय हैं मतलब आपकी दिलचस्पी के लिए कि इसका नाम ये क्यों रखा गया। एक तो ये है कि ये जैसे रुई नरम और मुलायम होती है ना वैसे ही ये बिल्कुल नरमी के साथ दो कलमों के बीच में आता है। ठीक है जी एक राय है। दूसरी राय है कि जैसे जख्म पे रुई को रखा जाता है ना तो जख्म भर जाता है इसी तरह ये नून क़ुतूनी दो कलमों के दरमियान आता है तो वो मिल जाते हैं। सही है जी। अच्छा जी अभी होता क्या है इसको हमने जानना है। ये आएगा कब? ठीक है जी ये हमें सीखना है। तो नून क़ुतूनी के बारे में जान लीजिए। पहले मैं आपको मिसाल देता हूं फिर आपको मैं इसकी तारीफ डेफिनेशन इंशाल्लाह बता दूंगा। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ कर सूरत मरियम में कि अल्लाह मुझे एक वारिस अता फरमा तो अल्लाह ताला ने फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन बिग़ुलामिन अलीम इस्मुहु ज़करिया। ठीक है जी। इस्मुहु यहया
جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ یحییٰ علیہ السلام. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اچھا جی اب ذرا آپ غور کریں، یہ ایک حمزہ ہے جو حمزۃ الوصل ہے، میں نے اس پہ کوئی حرکت نہیں ڈالی، صحیح ہے جی، اور اس کے اوپر آپ کو صاد بھی بنا ہوا نظر آ جائے گا، عربی مسمى یعنی حمزۃ الوصل. اچھا جی اب ذرا غور کریں، میں اس ورڈ کو، کیونکہ یہ تو آیت ہے بیچ میں تو رک نہیں سکتے، تو میں اس کو ملا کے کیسے پڑھوں مجھے بتا دیجئے. بغلام اسمہ مسمہ، بغلام اسمہ، بغلام اسمہ. ہاں جی اچھا ٹھیک ہے، دو رائے آئی ہیں ہمارے پاس. ایک رائے آئی ہے کہ ہم اس میم کو سین سے ملا دیں، بغلام اسمہ، لیکن اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا، یہ میم کے اوپر سوری پیش ہونی چاہیے، بغلام اسمہ، ٹھیک ہے. اچھا اس سے کیا ہوگا، نہیں اکفا ہے من، نہیں ایک منٹ سنیے تو میری بات. یہاں پہ اگر ہم میم کو سین سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ آگے سین پہ ساکن ہے، تو تنوین کی آواز کیسے آئے گی؟ یہ تو یہاں پہ یہ ساؤنڈ آنی چاہیے نا، بغلام، من ہے نہیں ہے، ورڈ من نہیں ہے، میں نے صرف اس من کی ساؤنڈ کے لیے لکھا ہے من، ٹھیک ہے جی، من میں نے اس کی ساؤنڈ کے لیے لکھا ہے. تو اگر میں نے اس میم کو سین سے ملا دیا تو تنوین کیسے ادا ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ تنوین ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے جی، تو وہ صحیح نہیں ہے. اچھا دوسرے ساتھی نے بولا ہم اس کو پڑھیں گے بغلامی نسمہ، ٹھیک ہے، بغلامی نسمہ، بالکل صحیح جواب ہے. لیکن یہ نون کی ساؤنڈ کیسے آ گئی؟ صحیح ہے، یہ نون ساکن کی ساؤنڈ کہاں سے آ گئی؟ یہی نون قطنی ہے، ٹھیک ہے جی، یہی نون قطنی ہے، نون کسرہ کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے جی، نون کسرہ کے ساتھ آتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، جب بھی تنوین والے اسم کے بعد، کس کے بعد؟ تنوین والا اسم. اب اسم کیا ہوتا ہے آج انشاءاللہ ہم پڑھنا شروع کر دیں گے. جب بھی آپ ابھی سادہ رکھیں، ابھی آپ تجوید کو ہی رکھیں سامنے، جب بھی کسی ورڈ پر تنوین آ جائے، صحیح ہے جی، جب بھی کسی بھی ورڈ پر تنوین آ جائے اور اس کے فوراً بعد حمزۃ الوصل ہو، تنوین والے ورڈ کے فوراً بعد حمزۃ الوصل ہو، تو پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی حرکت میں سے ایک حرکت کو کم کر دیتے ہیں، یعنی دو زیر ہیں تو کتنے رہ جائیں گے؟ ایک، اور ایک چھوٹی سی نون آئے گی جس کے نیچے کسرہ ہوگا. اب ہم اس کو ایسے پڑھیں گے بغلامی نسمہ، بغلامی نسمہ. اس نون کو کہتے ہیں نون قطنی، جو دو ورڈز کو آپس میں ملا دیتی ہے. کب آتی ہے؟ نوٹ کر لیجئے کب آتی ہے. یہ آتی ہے جب تنوین والے کسی بھی ورڈ کے بعد حمزۃ الوصل آ جائے. اور حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے یہ آپ ابھی سیکھ چکے ہیں جناب الحمدللہ. جب بھی تنوین والے اسم، تنوین والے ورڈ کے بعد حمزۃ الوصل آ جائے تو یہ نون قطنی آئے گی. نون قطنی آنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تنوین ختم ہو جاتی ہے، ایک حرکت رہ جاتی ہے اور ایک نون آتی ہے، ہمیشہ زیر کے ساتھ، ہمیشہ زیر کے ساتھ آئے گی یہ نون، اور پھر آپ اس کو آگے ملا دیں گے بغلامی نسمہ. اچھا یہ ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیں جی، اس کو میں اگر آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو کھول دوں، دیکھیں جی اوپر جو اسم ہے، یہ اوپر جو ورڈ ہے، اگر میں اس کو لکھوں غلامن، تو اس کی ساؤنڈ ایسا ہی ہے نا. اگر ابھی نون قطنی کو نہ لے کے آئیں آپ اور صرف تنوین کے ساتھ پڑھیں، دو زیر کے ساتھ، تو یہی ساؤنڈ ہوگی نا، غلامن. تنوین میں نون کی آواز ہوتی ہے نا، نون ساکن کی نہیں ہوتی؟ جی ایسے ہی ساؤنڈ ہوگی. ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی غلامن ایسے ہی ہوگا.
اچھا اور آگے کیا ہے؟ آگے ایک حمزہ ہے جس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ایک سین ہے وہ بھی ساکن ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ دو ساکن جمع ہو گئے ہیں، نون بھی ساکن ہے، سین بھی ساکن ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نون قطنی کی مدد سے۔ ہاں جی، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اب اس کو ایسے پڑھیں گے، نوٹ کر لیجئے، عربی کا قاعدہ ہے یہ، گرامر میں آپ کو بہت کام آئے گا، نوٹ کر لیجئے۔ جب بھی دو ساکن جمع ہو جائیں، جب بھی دو ساکن والے حروف جمع ہو جائیں، یعنی دو ساکن ساتھ ساتھ آ جائیں، نوٹ کر لیں عربی میں جب دو ساکن جمع ہو جائے تو ان کو نہیں پڑھا جا سکتا، امپاسبل۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ قاعدہ ہے جب بھی دو ساکن جمع ہو جائیں تو جو پہلا ساکن ہوتا ہے اس کو زیر دے دیتے ہیں اور ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ جب بھی دو ساکن جمع ہو جائیں عربی میں تو پہلے ساکن کو زیر دے کے ملائیں اور پڑھیں، یہ جنرل قاعدہ ہے۔ اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں جو گرامر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جنرل قاعدہ کیا ہے؟ عمومی قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی دو ساکن والے حروف جمع ہو جائیں پہلے کو زیر دے کے آگے ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ واضح ہو گیا جناب سب کو؟ ٹھیک ہے جی، تو اب یہی قاعدہ یہاں پہ لگا دیں، نون کو زیر دیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ غلامی نصفہ، تو اصل میں نون قطنی کیا ہے؟ یہ وہ تنوین کی ہی نون ہے جو کھل کے سامنے آ گئی ہے، تو یہ اس کی وجہ ہے نون قطنی کا آنے کی، میں نے آپ کو کھول کے بھی ایکسپلین کر دیا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ قاعدہ بہت ہی آسان ہے، جب بھی تنوین آ جائے، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش تینوں میں سے کوئی بھی، اور اس کے بعد حمزۃ الوصل ہو تو پھر جو تنوین ہے اس کی حرکت ایک کم کر دی جاتی ہے، دو زبر ہوں ایک زبر رہ جائے گا، دو پیش ہوں ایک پیش رہ جائے گا، دو زیر ہو ایک زیر رہ جائے گی، اور ایک چھوٹی سی نون آئے گی زیر کے ساتھ، اس کو دے کے آگے سے ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ ایک مثال اور لیتے ہیں، نوح، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا نوح ابنہ، اچھا یہ جو ابنہ ہوا ہے نا اس کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے۔ اب دیکھیے وہی ہوا ہے، تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزۃ الوصل آ گیا ہے، تنوین ہے اور تنوین کے بعد حمزۃ الوصل آ گیا ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ نوح ابنہ، ہاں جی، اس کی حرکت کو کم کر کے ایک کر دیا جائے گا، یہاں پہ دو زیر تھے تو ایک زیر آئی، یہاں پہ دو پیش ہیں تو ایک پیش آئی، اور ایک چھوٹی نون آئے گی ہمیشہ زیر کے ساتھ، اور اب اس کو پڑھیں گے نوح نبنہ، نوح نبنہ، نوح نبنہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہے نون قطنی کا قاعدہ، اور اس کی آپ کو کئی مثالیں مل جائیں گی، قرآن میں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ آسانی سن لیجئے، جب آپ ایشین مصحف پڑھیں گے نا انڈو پاک والا، تو یہ نون وہ لکھتے ہیں، نون قطنی لکھا ہوا ملے گا۔ آپ سورۃ مریم میں دیکھ لیجئے، یہ سورۃ ہود کی آیت ہے، آپ سورۃ ہود کی آیت نمبر 42 ہے، کئی مثالیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے جی۔ اس نون کو ہمیشہ لکھتے ہیں ایشین مصحف میں، اور تنوین خود کم کر دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو نون قطنی کا قاعدہ تو نہیں پتا ہوگا ایک نان عرب کو، تو وہ غلطی نہ کرے پڑھنے میں۔ تو آپ کو یہ بالکل تیار حالت میں لکھا ہوا ملے گا ایشین مصحف میں، کلیئر ہے جی۔ جو عرب مصحف ہے وہاں پہ نون قطنی کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہوتی، وہاں پہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو قاعدہ معلوم ہونا چاہیے، وہاں پہ تنوین ہی ہوگی، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تنوین کے بعد حمزۃ الوصل ہے تو نون قطنی کا قاعدہ لگے گا، ایک حرکت کو کم کر کے نون زیر دے کے آگے ملائیں گے۔ تو عربی مصحف اگر پڑھیں گے تو نون قطنی کا قاعدہ آپ کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے، استعمال اتنا زیادہ نہیں ہے، کم ہے لیکن ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ہے۔ اگر ایشین مصحف پڑھیں گے تو آپ کو بالکل تیار نون قطنی لگی ہوئی اس میں نظر آ جائے گی، اور آپ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ جائیں گے۔ کلیئر ہو گیا جناب؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ سر جی ایک سورہ الکہف کی آیت نمبر 77 ہے،
اس میں لکھا ہوا ہے اہل قریاتی، پھر ہاں جی نون قطنی ہے، پھر بالکل الف اور سین سکون ہے، تو اس کو بھی بالکل اسی ایسے طرح سے پڑھا جائے گا، بالکل ایسے یعنی ہی پڑھیں گے اسے اس طرح پڑھا جائے گا قریاتی نستطعما. ماشاء اللہ ایسے بالکل ایسے ہی کریکٹ. جزاک اللہ خیر. سورۃ الکہف میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 2 دفعہ نون قطنی کا قاعدہ آپ کو مل جائے گا، ایک اس مثال میں اور ایک اور بھی ہے. ٹھیک ہے جناب، تو یہ ہے نون قطنی کا آسانی سا قاعدہ. اس کو نون قطنی بھی کہتے ہیں، نون قطنی بھی کہتے ہیں، تاکہ ساکن کے ساتھ بھی پیش کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ کلیئر ہو گیا جناب سب کو؟ سر اس میں فرسٹ ایگزامپل میں آپ کا اس میں فتح ڈالے بی غلام نہیں ادھر دمہ آئے گا نہیں؟ کہاں پہ بھی؟ ہاں کریکٹ یہ غین جو ہے اس پہ پیش آئے گا. جزاک اللہ خیر. کریکٹ بی غلام اسم. ٹھیک ہے جناب، جزاک اللہ خیر. ایک سوال پوچھنا تھا، یہ آپ آخری والے ایگزامپل کو ذرا پروناؤنس کریں گے چینج کرنے کے بعد؟ نوح نبنہ، نوح نبنہ. تو جو کسرا ہے وہ ہمیشہ نون کے نیچے آئے گا، رول یہ ہے. ہاں جی کسرہ، نون ہمیشہ کسرہ کے ساتھ، جو نون قطنی ہے وہ always it will be with کسرہ، زیر کے ساتھ آئے گی. ٹھیک ہے جی. اخلاص کا پہلا آیت اور دوسرا آیت کو اگر ملا کے پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ کون سی آیت کو؟ سورہ اخلاص کو پہلا ہاں آیت. جی بالکل بالکل ماشاءاللہ، اس میں بھی جو ہے وہ نون قطنی کا قاعدہ ہے. قل هو اللہ احد، پہلی آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے احد پہ. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے احد. قل هو اللہ احد، اس کے بعد ہے اللہ الصمد. ٹھیک ہے جی، اب یہاں سے دوسری آیت شروع ہو رہی ہے. تو اب دیکھیے یہ جو پہلی آیت ختم ہو رہی ہے یہاں پر، یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو اگر آپ وقف کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ تو یہاں پہ رک گئے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اگر آپ وقف نہ کریں اور 2 آیتوں کو ملا کے پڑھنا چاہیں، ویسے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ وقف ضرور کریے گا آیت پہ، لیکن آپ نے سوال کیا ہے اور ملا کے پڑھ بھی سکتے ہیں ان 2 آیتوں کو، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے جی، لام جلالہ جو لفظ جلالہ ہے اس میں بھی جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. تو تنوین کے بعد حمزۃ الوصل آ رہا ہے، تو قاعدہ کیا ہے کہ ہم تنوین کو ختم کر دیتے ہیں اور ایک حرکت رہ جاتی ہے. کریکٹ، نون والا. ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ایک نون آتا ہے زیر کے ساتھ. تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد. جی ہو گیا جی، جی بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جناب، کامرانس کے ڈن. جی سر ڈن. استاد گرامر کے لیے کیا کوئی بک شیئر کریں گے آپ لوگ؟ جی بک جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی ہم لوگ شیئر کر دیں گے. ہم لوگوں نے شاید مجھے یاد پڑا پہلے بھی شیئر کی تھی شروع میں بالکل، لیکن وہ بہت پرانی بات ہے. ہم لوگ انشاءاللہ گرامر کی ایک بک 2 بک شیئر کریں گے. ایک اردو میں ہے اور سیم بک ہے، ایک اردو میں ہے اور دوسرا اس کا رومن انگلش ٹرانسلیشن ہے. تو جو ساتھی اردو نہیں پڑھنا جانتے وہ رومن انگلش والی لے سکتے ہیں، اور بالکل سیم بک ہے، آبویسلی سیم بک ہے، صرف اس کی وہ رومن ٹرانسلیشن ہے. تو وہ اس سے ریفر کریں. اور ہمارے ساتھ پچھلے سالوں میں کئی یعنی میجورٹی لوگ ایسے رہے ہیں جو اردو نہیں جانتے تھے، لیکن ہماری کلاسز اردو میں ان کو کوئی تکلیف، بالکل پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ دوسری بک رومن انگلش میں موجود ہے. ٹھیک ہے جناب، تو وہ انشاءاللہ آج کلاس کے بعد ہم لوگ شیئر کر دیں گے گروپ میں. استاد ایک چھوٹا سا سوال تھا، اگر اجازت دے. اگر یہ آیت سے کہ ابتدا میں اگر یہ نون ہو تو اس کو کیسے پڑھا جائے؟ جیسے سورہ کہف کے 101 نمبر آیت میں ہمیں نلذین کانت ہے،
تو अल्लज़ीना पढ़ेंगे कि निल्लज़ीना पढ़ेंगे उसको? 101 नंबर आयत जो है सूरह कहफ की। हाँ देखें, अगर आप उसको पिछली आयत से मिलाएंगे ना, देखें पिछली आयत जो है उसका, उसमें आखिरी वर्ड क्या है? अर्दा। हाँ जी, यौमइज़िन लिलकाफिरीना अर्दा। फिर हाँ अल्लज़ीना और हाँ जब ठीक है जी। मिलाएंगे तो लजी जब पढ़ेंगे। मिलाएंगे तो फिर आप जो है नून कुतनी का कायदा लेके आएंगे और लेकिन दौ के अर्बा ऊपर निल्लदीना ये पढ़ेंगे। मदे ये है, ये क्लियर है, दौ अलिफ दा है, तो इसको अर्दा पढ़ के रुकेंगे, ला है, फिर उसके बाद नून दिया है उसमें। ये अक्सर ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि इसको कैसे, इसको अगर, क्योंकि अगर दो जबर होता, तनवीन होता, तो इसको हम एक नहीं जेर दे देंगे। नहीं, वो है तनवीन ही, मैंने आपको ये बताया ना। देखिए मैं आपको लिख के समझाता हूँ एक बार फिर से, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ये समझाने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि आप आयत पे हमेशा ठहरे, सही है जी। इसलिए हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि आयत जो है ना उस पर हमेशा ठहरना है। तो आप पढ़ेंगे वअरदना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफिरीना अर्दा अल्लज़ीना कानत अअयुनुहुम फी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊना समअ। अच्छा, अब ये तो हो गया ठहरने वाला बात। अल्लज़ीना पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे? अल्लज़ीना। अच्छा, अब असल में ये था क्या? ये था अर्दन, ठीक है जी, ऐसे था। जब आप इसको अरब वाले मुसहफ में देखेंगे ना तो आपको ऐसे मिलेगा। ठीक हो गया जी, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ये हमज़ातुल वसल है। अब हुआ क्या है कि अरब वाला जो मुसहफ है उसमें बिल्कुल ऐसे मिलेगा। अगर दो आयत मिलानी है तो नून कुतनी का कायदा आएगा, एक हरकत कम हो जाएगी और यहाँ पे एक नून आ जाएगी जेर के साथ, और अर्बा निल्लज़ीना। करेक्ट, सही हो गया जनाब? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब एशियन मुसहफ में उन्होंने क्या किया, इसको तैयार करके रख दिया, यानी तनवीन कम कर दी है और नून रख दिया आपके साथ। ओके, समझ आई? उसको उन्होंने तैयार करके रख दिया है, क्योंकि नून कुतनी का कायदा एक नॉन अरब के लिए बहुत मुश्किल है उसको पकड़ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ में आ चुका है। तो जो हमारा मुसहफ है इंडो पाक वाला, उसमें उन्होंने तैयार करके रख दिया, इसलिए वो आपको तनवीन नजर नहीं आ रही। समझ गए? ओके, शुक्रिया। सही है जी। लेकिन अगर आप बिल्कुल वक्फ करके पढ़ेंगे तो अल्लज़ीना पढ़े आप, अगली आयत बिल्कुल हर आयत पे वक्फ करके पढ़े बिला झिझक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। जो कंडीशन, एक सवाल हाँ है जी, जो कंडीशन है वो हमज़ा वसल आने की लाजमी है उसके पहले उसके बाद साकिन होना लाजमी है? हाँ जी, फिर से पूछिए। जो नून कुतनी की जो कंडीशन है वो ये है कि दो अल्फाज के बीच में हमज़ा वसल आए तो कंडीशन पूरी हो जाती है, उसके साथ साथ उसके पिछले और अगले हर्फ के ऊपर साकिन भी हो। नहीं, देखें, अब हम अगर इस डिस्कशन में जाएंगे ना तो हम ग्रामर में बहुत आगे निकल जाएंगे, हमें आहिस्ता आहिस्ता चलना है। कंडीशन यही है कि तनवीन के बाद हमज़ातुल वसल आ जाए बस, तो फिर नून कुतनी आ जाए। ठीक है जी। अब वो मैं आपको बोलूं जी हमेशा जो है, और फिर लामे तारीफ, और हम लोग फिर बहुत आगे निकल जाएंगे ग्रामर में, और अभी हमें वो नहीं चाहिए। सही। ओके, चलिए जी, अब हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रामर जो है। एक सवाल है मेरा ना जी जी, ये जो है अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया, तो दुनिया में जो है अब उसके हिसाब से तो गुन्ना करना था हमने दुनिया, हाँ, तो पूरा नून पूरा करना है या उसको? नहीं, माशाल्लाह, आपने बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है, और अच्छा किया आपने पूछ लिया जनाब, क्योंकि ये बात क्लियर होनी चाहिए हमें। और है क्या, देखें, असल में वाकया ये है कि आपको याद होगा जब हमने नून साकिन और तनवीन का कायदा पढ़ा था, सही है जी, तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि 4 कायदे होते हैं। एक होता है इजहार, जब हुरूफ हल्की आ जाए। एक होता है इदगाम, ठीक है जी, इदगाम कब होता है? जब यरमलून आ जाए। ठीक है, ऐसा ही है। और यहाँ पे यरमलून की मिसाल है जो आप हमें बता रहे हैं। अच्छा जी, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था नून साकिन जो है उसकी मिसालें हमने ली थी, इसी तरह का कुछ टेबल बनाया था, अगर आपको याद आए। ठीक है,
सब सारे कायदों में हमने इसी तरह का टेबल बनाया था, इजहार में भी, इदगाम में भी, इक़लाब में भी, इख्फा में भी। आपको याद होगा हम लोग नून साकिन की दो तरह की मिसालें लेके चलते थे, याद है? एक हम कहते थे सेम वर्ड, ठीक है जी, और दूसरा हम कहते थे अदर वर्ड। कि नून साकिन की जो मिसाल है वो सेम वर्ड में भी हो सकती है और अदर वर्ड में भी हो सकती है, और तनवीन में तो अदर वर्ड ही होगा, ऐसा ही था? जी सर, सही है। अच्छा, आपको याद होगा, आप नोट्स भी अपने खोल के देखिएगा, मैंने आपको कहा था जब आप इदगाम की बात करेंगे ना तो सेम वर्ड की कोई मिसाल नहीं, ऐसा ही है? नून साकिन में सेम वर्ड की कोई मिसाल नहीं है, इसमें इदगाम होता ही नहीं है। सही हो गया? हाँ जी, क्लियर है? ऐसा ही मैंने कहा था कि इसमें सेम वर्ड की कोई मिसाल नहीं है, बाकी सब में थी। नून साकिन में, इजहार में भी थी, और हमने कई मिसालें भी ली थी, इख्फा में भी मिसालें आएंगी, इखलाब में भी आएंगी, लेकिन इदगाम में सेम वर्ड की मिसाल में इदगाम नहीं होता, नॉट पॉसिबल। अदर वर्ड में हमने कई मिसालें की थी। तो ये जो आप मिसाल दे रहे हैं जनाब, ये सेम वर्ड वाली ही मिसाल है, ठीक है जी। अद-दुनिया, अब अद-दुनिया जो है उसमें नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? जी जनाब, नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? या यरमलून में है, तो कायदे के हिसाब से तो इदगाम में होना चाहिए था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नून साकिन के बाद, ठीक है जी, अगर यरमलून में से कोई वर्ड सेम वर्ड, अगर नून साकिन के बाद यरमलून में से कोई हर्फ, कोई लेटर सेम वर्ड में आए तो इदगाम का कायदा नहीं लगता। इसीलिए हमने बोला था नो एग्जाम्पल्स। इसको आप इजहार करके पढ़ेंगे, अद-दुनिया। कैसे पढ़ेंगे? अद-दुनिया, सही है जी, अद-दुनिया, इजहार होगा इसमें, ठीक है जी। इस तरह की कुरान में 4 वर्ड्स हैं जो आए हैं, ठीक है जी। एक और है क़िनवानुन। अब यहाँ पे भी देखिए, नून साकिन है, नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? हाँ जी, वाव, और वाव तो यरमलून में है, तो इदगाम नहीं, सेम वर्ड है, सेम वर्ड में है, नून साकिन के बाद यरमलून में से कोई लेटर, नो इदगाम, क़िनवानुन, ठीक हो गया जी, इजहार होगा। एक और वर्ड आया है कुरान में, सिनवानुन, बिल्कुल उसी तरह जैसे क़िनवानुन है, सिनवानुन है, यहां भी सिनवानुन, इजहार होगा, नो इदगाम। इसी तरह एक और वर्ड आया इसी वजन पे, बुनयानुन, ठीक है जी, बुनयानुन, नून साकिन के बाद या है, सेम वर्ड में है, नो इदगाम, नो इदगाम, सही जी। इन चारों में इजहार होगा, चारों में इजहार होगा, ठीक है जी। आपका जो सवाल था वो क्लियर हो गया जनाब आपको? जी जी, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। तो इसको जो है ना असल में कहते हैं इजहार, इसका अगर आप नाम जानना चाहते हैं, इसको कहते हैं इजहार मुतलक। क्या कहते हैं? इजहार मुतलक, ठीक है जी, ये इजहार का नाम है। सही, कामरान इसकी भी एक स्लाइड लीजिए, 3 है जी, ये 3 है सर। है? नहीं सर, 1 सेकंड जी सर, डन। सर इसका नाम क्या बोला आपने? इजहार मुतलक, मीम तो लाम कफ, मुतलक, ठीक है जी। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो हो सकता है आपके सामने आए, इस तरह की जो छोटी छोटी एक्सेप्शंस होती हैं। इसको मेन टॉपिक में ना लाने का मकसद ये होता है कि हमारा जो मेन टॉपिक है ना वो सादा रहे, क्योंकि हम लोग वैसे ही नून साकित का जब टॉपिक करते हैं तो वो एक बड़ा टॉपिक है,
اگر اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جی یہ ایکسیپشن ہے یہ ایکسیپشن ہے تو پھر کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے اور پھر اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس سے تھوڑا گھبرانا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایسی جو چھوٹی چھوٹی ایکسیپشن ہوتی ہے نا اس کو مین ٹاپک میں لے کے نہیں آتے, اور پھر جب موقع ملتا ہے جیسے کہ کوئی اسٹوڈنٹ سوال کر لے یا پھر موقع لگے کہ اب اس کو بتایا جا سکتا ہے تو پھر ہم اس کو الحمدللہ بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو اب آتے ہیں ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم عربک گرامر کی طرف. دیکھیں جناب, جو لینگویج ہوتی ہے, اور یہ بات آپ پہلے جان بھی چکے ہیں کہ لینگویج کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ الفابیٹس ہوتے ہیں, صحیح ہے نہیں؟ اور عربی کے الفابیٹس کتنے ہیں؟ 28, اور وہ ہم کئی بار اس کی تختی یہاں پہ لکھ چکے ہیں. الفابیٹس ہوتے ہیں. اچھا, الفابیٹس جو ہوتے ہیں وہ اکیلے کوئی ساؤنڈ نہیں دیتے جب تک کوئی واول نہ ہو ان کے ساتھ, یعنی ان پہ کوئی حرکت نہ ہو. عربی میں کتنی حرکات ہیں؟ بنیادی حرکات ہے زبر, زیر, پیش, فتحہ, کسرہ, ضمہ, فتحہ, کسرہ, ضمہ. تو بات یہ بنی کہ حروف جب آپس میں ملیں گے اور حرکات کے ساتھ ملیں گے, ٹھیک ہے جی, حروف آپس میں ملے اور حرکات. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں, ایک حرف ہے کاف, ایک ہے تا, پھر ہے الف اور پھر ہے با, ٹھیک ہے. تو اب حروف کو جب آپ نے ملایا تو کچھ ایسی شکل آپ کے سامنے آ گئی. اب اگر آپ کو یہ ورڈ نہ پتا ہو, میں کوئی آپ کے سامنے عربی کا ایسا ورڈ لکھوں جس کو پڑھنا آپ کو نہ آتا ہو, تو آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے جب تک میں آپ کو اس کی حرکات نہ بتا دوں. تو اب میں نے بتا دیا جناب یہ اس کی حرکات ہیں, اب آپ اس کو آسانی سے پڑھ لیں گے. آپ کہیں یہ کتاب. اسی طرح میں آپ کو کوئی اور ورڈ بتا دیتا ہوں, میں آپ کو بولتا ہوں باب, دروازہ. میں کوئی اور ورڈ بتا دیتا ہوں, آپ کو کہتا ہوں بیت, گھر. تو پتہ یہ چلا کہ حروف اور حرکات, حروف یعنی الفابیٹس, حرکات یعنی زبر زیر پیش, جب ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ ان کے ملنے سے لفظ بنتا ہے. لفظ کیا ہوتا ہے؟ ایک ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. الفابیٹس اور حرکات جب ملیں گے تو کیا بنے گا؟ لفظ بنے گا, یعنی ورڈ بنے گا. اچھا نوٹ کر لیجئے, جو لفظ ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ لفظ یعنی ورڈ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بامعنی, بامعنی یعنی میننگ فل. کیا مطلب؟ میننگ فل یعنی جس کا کوئی نہ کوئی میننگ ہو, بامعنی. اور دوسرا ہوتا ہے بے معنی, صحیح ہے جی, جس کا کوئی میننگ نہ ہو, میننگ لیس. اب ایک جو زبان ہے نا اس میں دونوں طرح کے ورڈز ہوتے ہیں, دونوں طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. ورڈز دو طرح کے ہوتے ہیں, میننگ فل بھی ہوتے ہیں, میننگ لیس بھی ہوتے ہیں. با معنی الفاظ بھی ملیں گے ہر زبان میں, بے معنی بھی ملیں گے. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی وہ کھانا شانا کھا لیا آپ نے, ایسا بولتے ہیں نا. تو کھانا تو ٹھیک ہے, وہ تو با معنی ہے. کھانا کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے, یہ شانا کیا چیز ہے, صحیح ہے جی. تو اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ بے معنی ہوتے ہیں, زبان میں بولے جاتے ہیں عام, ٹھیک ہے جی. وہ چائے شائے پی لی تسی, تو وہ چائے تو صحیح ہے. اب یہ شائے عربی میں تو شائے ہے لیکن اردو میں تو شائے کوئی چیز نہیں ہے نا, تو وہ بے معنی ہے, میننگ لیس ہے, صحیح ہے. تو ہر زبان میں دونوں طرح کے لفظ ہوتے ہیں. لیکن نوٹ کر لیجئے ہمارا ٹاپک ہے قرآن اور حدیث کے عربک, اور اس میں ہر لفظ کا ایک معنی ہے. تو بے معنی جو الفاظ ہیں یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں, ٹھیک ہے جی. ہمارا کورس اس طرف جائے گا ہی نہیں کبھی بھی. ہمارا ٹاپک پورے کا پورا با معنی الفاظ کی میں رہے گا, میننگ فل ورڈز میں رہے گا. اور آج نوٹ کر لیجئے, میں نے اکثر آپ کے سامنے بولا بھی ہے, آج نوٹ کر لیجئے جو با معنی الفاظ ہیں, میننگ فل ورڈز کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. کیا کہتے ہیں جی میننگ فل ورڈز کو عربی میں؟
جو بامعنی الفاظ ہیں ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. کلمہ کیا کہتے ہیں جی؟ کلمہ. کاف لام کلمہ. کلیئر ہو گیا جی؟ کلمہ کیا چیز ہے؟ ہاں جی، ہے کوئی سوال کہ کلمہ کس کو بولتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ حروف ہاں، حروف کو نہیں بولتے جناب، کلمہ. ہاں جی، بامعنی الفاظ جو ہیں ان کو کلمہ بولتے ہیں. اب مجھے بتائیے کتاب کیا کلمہ ہے؟ جی بالکل ہے، بامعنی لفظ ہے. باب کیا کلمہ ہے؟ ہے. بیت کیا کلمہ ہے؟ بالکل ہے. قلم کیا کلمہ ہے؟ بالکل ہے. سبورہ وائٹ بورڈ، بورڈ کیا کلمہ ہے؟ جی ساعہ واچ کیا کلمہ ہے؟ جی بالکل. میں بولتا ہوں اکلتو میں نے کھایا، کیا کلمہ ہے؟ بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے جی. میں بولتا ہوں من، اب من جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ سے. من البیتی گھر سے، کیا دونوں کلمے ہیں؟ ہے بالکل، معنی ہے اس کا، باقی کا تو کوئی بھی لفظ نہیں ہے. جی جی صحیح ہے. یہ سب کلمے ہیں. تو عربی میں ہم جو لفظ بھی پڑھیں گے اپنے کورس میں وہ سب کے سب کلمے ہیں، سب کے سب کلمے ہیں. قرآن کا ہر لفظ ایک کلمہ ہے. قرآن کا ہر لفظ ایک کلمہ ہے. واضح ہو گیا سب کو کلمہ کیا ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. جو بغیر معنی کے ورڈز ہیں نا ان کو کہتے کیا ہیں اس کی طرف بھی ہم نہیں جائیں گے اور اس کی ڈیٹیل میں بھی ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارا کورس اس طرف جاتا ہی نہیں ہے. ہمارا ٹارگٹ ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا، اور اس کا ہر لفظ ایک بامعنی ورڈ ہے، ایک میننگ فل ورڈ ہے، اور ہر لفظ قرآن حدیث کا ایک کلمہ ہے. واضح ہو گیا جناب سب کو؟ جی سر. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب نوٹ کریں کہ کلمہ جو ہے اس کی کتنی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کلمہ جو ہے نا اس کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ 3 کائنڈز. کلمے کی 3 قسمیں ہیں. کیا کیا؟ اسم، فعل اور حرف. عربی میں میننگ فل ورڈ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. اب اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے، یہی تو ہم نے پورا سال پڑھنا ہے انشاءاللہ، کہ اسم کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں، اور حرف کس کو کہتے ہیں. تو نوٹ کر لیجئے، جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا ہر لفظ ایک کلمہ ہے. یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا. ان 3 کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو بیسکلی آپ کو پتا ہے یہ 3 کیا ہیں؟ یہ اسم، فعل اور حرف، یہ پارٹس آف سپیچ ہیں. پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں نا، ہر زبان کے پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں. صحیح ہے جی. انگلش کے پارٹس آف سپیچ ہیں کتنے؟ 8 کچھ کہتے ہیں 9 اگر آرٹیکل، تو 8 لے لیں چلیں. انگلش کے پارٹس آف سپیچ 8 ہیں. اسی طرح اردو کے بھی پارٹس آف سپیچ ہیں، پرشین کے. ہر زبان کے اپنے پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عربی کے پارٹس آف سپیچ کتنے ہیں؟ 3. یعنی کلمے کی 3 اقسام: اسم، فعل اور حرف. تو آج آپ نوٹ کر لیجئے قرآن کا ہر لفظ ایک کلمہ ہے. یا تو وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی جناب سب کو؟ تو اس کو ہم آج سلائیڈ 1 لکھ دوں دوبارہ کامران؟ نہیں سر، سلائیڈ 4 بہتر ہے. لکھے بہتر رہے گا. 1G لکھ دوں؟ ہاں ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، 1 گرامر. ٹھیک ہے.
اوکے اس کو انگلش میں تھوڑا بتا دیں, اسم فعل ورب جو ہے نا یہ ناؤن ابھی جناب ابھی, ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں. سر یہ استاد یہ حرف جو ہیں یہ حرف جر کہلاتے ہیں؟ حرف اور حرف جر نہیں ایک ہی اتنا چیز؟ آگے نہیں بالکل نہیں, آپ آگے نہیں جائیے بالکل. ٹھیک ہے جی, حرف جو ہے نا اس میں کئی قسم کے حرف ہیں, اس میں ایک ٹائپ سے حرف جر ہے. ٹھیک ہے جناب, تو سلولی بالکل سب چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی, تو ہم نے جو بنایا وہ کہا, ہم پہنچے کہ کلمہ. اب جو کلمہ ہے اس کی ہم نے آپ کو بتایا کہ 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل اور حرف. اچھا جی, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ انگلش کے پارٹس آف اسپیچ کیا کیا ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ناؤن, ورب, ایڈجیکٹو. ناؤن, پروناؤن, ورب, ایڈورب, ایڈجیکٹو, ایڈورب, ہاں جی, پریپوزیشن, کنجنکشن اور انٹرجیکشن. ٹھیک ہے جی, کتنے لکھ دیا میں نے آپ کے سامنے؟ 8 لکھ دیا. اب کچھ لوگ آرٹیکل کو لیتے ہیں تو ہم اس کو نہیں انکلوڈ کرتے, ابھی 8 مان لیتے ہیں. ناؤن, پروناؤن, ورب, ایڈجیکٹو, ایڈورب, پریپوزیشن, کنجنکشن, انٹرجیکشن. کوئی 10 کرتے ہیں, کوئی 8 کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, اچھا اس سوال سے پہلے یہ لکھا کیوں میں نے آپ کے سامنے, انگلش کے کیوں لکھے؟ دیکھیں جی, نوٹ کر لیں, کسی بھی زبان کو سیکھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ اس زبان کو اسی زبان میں سیکھا جائے, وہ ہماری ایج کے لیے بہت مشکل کام ہے کہ ہم عربی کو عربی میں ہی سیکھیں. پاسبل ہے اور لوگ سیکھتے بھی ہیں, مشکل ہے, محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. اور دیکھیں سبحان اللہ, بچے کتنی آسانی سے سیکھ لیتے ہیں. بچے اسکولز میں جاتے ہیں, عربی سیکھ کے آ جاتے ہیں, ان کو تو کوئی دقت بھی نہیں ہوتی, ان کو زبر زیر پیش کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. جو دوسرا طریقہ ہے یہ ہے کہ ایک سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے کسی دوسری زبان کو سیکھنا. ٹھیک ہے جی, جو ایک زبان آلریڈی ہمیں آتی ہے اس کی مدد لے کے دوسری زبان کو سیکھنا. ہم اس میتھڈالوجی کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں جو زبان آتی ہیں اس میں اردو اور انگلش ہے, تو ہم ہمیشہ جو بھی ٹاپک شروع کریں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو ہم اردو اور انگلش سے کنیکٹ کر کے لے کے چلیں, تاکہ جو چیز ہمیں پتا ہے اس کو ہم جب عربی کی صورت میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے آپ کو بولا انگلش کے پارٹس آف اسپیچ ہیں اور عربی کے 3 ہیں, تو کیا عربی میں باقی پارٹس آف اسپیچ نہیں ہیں؟ یعنی انگلش میں 8 ہیں, عربی میں صرف 3, تو باقی کہاں گئے؟ ہاں جی بتائیے. ملے ہوئے ہوں گے 3 میں ہی 8 کے 8 آ جاتے ہیں. ماشاء اللہ, زبردست. یہ جو 3 ہے نا, انہی میں یہ 8 کے 8 آ جائیں. ٹھیک ہو گیا جی. ناؤن جو ہے وہ اسم ہے, پروناؤن بھی ایک اسم ہے, پروناؤن بھی اسم کی ڈیفینیشن میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح ایڈجیکٹو بھی ایک اسم ہی ہے, ایڈورب بھی ایک اسم ہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ورب فعل کی کیٹیگری میں آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. ورب جو ہے وہ فعل کی کیٹیگری میں آ جائے گا. پریپوزیشن ایک حرف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور کنجنکشن جو ہے وہ بھی ایک حرف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور باقی بچا انٹرجیکشن, تو انٹرجیکشن عربی میں اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اصل میں پارٹس آف سپیچ پورے ہیں جناب, بس وہ ان 3 میں ہی آ جائیں گے سب کے سب. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی اب اگر ہم اردو میں ذرا دیکھیں, اردو جاننے والے, تو اردو میں ہم ناؤن کو اسم بولتے ہیں,
ٹھیک ہے. پروناؤن کو کیا بولتے ہیں؟ ضمیر بولتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اسی طرح چلتا ہے. ہر زبان کے اپنے پارٹس آف اسپیچ ہیں. تو عربی میں یہ سب کے سب اسم ہی کہلاتے ہیں. فعل میں صرف ورب آئے گا اور حرف میں پریپوزیشن کنجنکشن دونوں آ جائیں گے. اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو حرف میں آتی ہیں جو انگلش میں الگ سے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ایک چارٹ ہے کہ جناب آپ نے پڑھنے سارے پارٹس آف اسپیچ ہیں لیکن عربی میں وہ سب کے سب 3 ہیڈنگز میں ہی آئیں گے. اسم ہوگا, فعل ہوگا یا حرف ہوگا. واضح ہو گیا جناب سب کو؟ یس کام. اوکے. اس سلائیڈ میں کسی ساتھی کو کوئی سوال تو نہیں تھا؟ ویسے تو یہ صرف ایک بات کو سمجھنے کے لیے تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں جو کلمہ ہے اس کی 3 اقسام اپنے کورس میں انشاءاللہ پڑھنی ہے. اسم, فعل, حرف. اب ہماری کورس کی ترتیب ایسی ہے کہ اسم کو ہم ایز اے سیپریٹ ٹاپک پڑھیں گے اور پہلے ہم انشاءاللہ اسم کو مکمل کریں گے. اور جب ہم اسم پڑھ رہے ہوں گے تو ہم فعل کا کوئی ڈسکشن بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. جب ہم اسم پڑھ رہے ہوں گے تو ہم فعل کا کوئی ڈسکشن نہیں کریں گے. پہلے ہم انشاءاللہ اسم کو پورا کریں گے پھر فعل کی طرف جائیں گے. جب ہم فعل پڑھیں گے تو پھر اسم کا بہت سارا ڈسکشن کریں گے کیونکہ اسم تو پڑھ چکے ہوں گے. فعل پڑھتے ہوئے ہم اسم کا بہت سارا ڈسکشن کریں گے. اچھا, حرف کب پڑھیں گے؟ حرف الگ ٹاپک نہیں ہے. حرف اسم میں بھی آئے گا, فعل میں بھی آئے گا. حرف اسم میں بھی آئے گا اور فعل میں بھی آئے گا, اور اسی میں پورا انشاءاللہ ان 2 ٹاپکس میں ہی کور ہو جائے گا. تو ہمارے کورس, گرامر کے کورس کے 2 بڑے حصے ہیں, اسم اور فعل. اسم اور فعل. ٹھیک ہو گیا جی. اسم, فعل اور حرف. اب اس کی ہم کیا کریں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ جمعے کو؟ بنیادی سی تعریف میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. بنیادی بالکل بیسک تعریف, بالکل بیسک ڈیفینیشن اسم, فعل اور حرف کی, تاکہ ایک اوور آل آئیڈیا آ جائے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اسم کو شروع کر دیں گے اور یہ جانیں گے کہ اسم کے بارے میں ہمیں کیا کیا چیزیں ضروری معلوم ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے. نوٹ کر لیجئے, کوشش کریں کلاس مس نہ کریں. سارے ٹاپک کنیکٹڈ ہیں, بیچ سے ایک کڑی بھی مس ہوگی تو آپ کو گیپ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. اور میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں. یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی کسی اسٹوڈنٹ کی کچھ کلاسز مس ہوتی ہیں نا, ایک مس ہوئی بولتا میں کور کروں گا, ویڈیو دیکھوں گا. 2 مس ہوئی, ویڈیو دیکھوں گا, پھر وہ غائب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ تیسری چوتھی کلاس میں آتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے اب تو پاسبل ہی نہیں ہے یہ کیچ کرنا. تو ٹھیک ہے ویڈیو اویلیبل ہے, لیکن ویڈیو کا آپ ریویژن کے لیے رکھیں تو زیادہ اچھا ہے. اس پہ ریلائی نہ کریں کہ کلاس نہیں ہو رہی, کوئی بات نہیں, ایک غیر ضروری کام آ گیا ہے, ابھی میں وہ کر لیتا ہوں, کلاس میں ریکارڈنگ دیکھ لوں گا. تو وہ کچھ ساتھی دیکھ بھی لیتے ہیں ریکارڈنگ, اور ایسے ساتھی میں جو کئی مہینے لیو پہ رہ کے آئے اپنی کنٹریز میں اور ریگولر ریکارڈنگ دیکھ کے آئے اور واپس جب آئے تو بھی سب سے بہترین اسٹوڈنٹ ہے کلاس میں. لیکن وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. عموماً میجورٹی جو ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر کلاس مس ہو جائے نا پھر آہستہ آہستہ کورس دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کریے گا جناب, کوشش کریں کلاس کو ریگولرلی لیں. ہم لوگ انشاءاللہ جمعے کی جو کلاس ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے اوپر کر دیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ دوسرے شہروں کے لوگ بھی ہیں اور وہاں پہ عصر کی نماز جلدی ہو رہی ہے, تو ان کی جو جماعت ہے ان کو مشکل ہوتی ہے اس میں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے, جو فرض ہے وہ سب سے پہلے ہے. ہم لوگ انشاءاللہ اپنی کلاس 15 منٹ پہلے لے کے آئیں گے, یعنی جو ہم نے 1:45 کا ٹائم ہے 1:30 بجے کوشش کرے ساتھی آنے کی. اور ویسے بھی آج کل جمعہ جلدی ہے, ٹھیک ہے جی. جو ظہر ہے وہ 12:08 تک چلی گئی ہے, بہت جلدی ہے جمعہ. 1 بجے آرام سے فارغ ہو کے سب آ جاتے, تو کھانا وانا کھا کے
1:30 बजे तक 1:35 तक सब साथियों से गुजारिश है कि आ जाए, इंशाअल्लाह हम लोग क्लास को जल्दी शुरू करेंगे और जल्दी खत्म भी करेंगे, यानी हमारी क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, घंटा सवा घंटा, जल्दी इंशाअल्लाह क्लास को खत्म करेंगे. वल्लाहु आलम. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक.